جی ایاز صاحب، کہانی تسلسل کی ہی ہوا کرتی ہے اور یہ تسلسل اس وقت تک جاری رہتا ہے، یہ کہانی اس وقت تک چلتی رہتی جب تک اس میں کوئی نیا موڑ نہیں آتا۔ یہ کہاں سے یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ یہیں سے شروع ہوا، وہ جو نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا جا رہا نا، اس کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، اس پہ ایک بحث کرائی گئی مختلف کونوں خدروں سے۔ مجھے اندازہ ہے کہ جب کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی شوشے چھوڑے جاتے ہیں مختلف ذرائع کے حوالے سے، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ نا۔ سب سے بڑا رپورٹر اس دور کا ذرائع ہے، مطلب کسی دور میں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ذرائع کے حوالے سے رپورٹر کو خبر دے دے، اسے کہا جاتا تھا بھائی کو کنفرم کر کے دو، لیکن اب آج کا سب سے بڑا رپورٹر ذرائع ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے مسلسل، پورے میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد میرے قائد بھی کچھ اس طرح کے اشارے دے رہے تھے کہ شاید وہ پھر میدان میں آنے والے ہیں اور وہ غصہ کر گئے ہیں اور وہ چونکہ آئسولیشن میں ہیں اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی ان چیزوں کو ہوا ملی۔ اور وہ جس مری کے اجلاس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کچھ لوگ امپورٹنٹ موجود تھے جہاں پہ یہ تسلسل کا فیصلہ ہوا کہ نہیں جی یہ سسٹم اسی طرح چلنا ہے، جو بھی ہوا ہوگا قائد سے اب ظاہر ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا، جو لوگ بتاتے ہیں وہی ہیں۔ اور یہ تسلسل کی کہانی یہ شروع کی ایک دفعہ پھر نعیم اشرف بٹ نے کہ وہ لے کے آئے تھے اس کو سٹوری کو پہلی دفعہ، اور اس کے بعد پھر اس پہ بحث شروع ہو گئی اور وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم جب منظور ہو گئی تھی تو بڑی شد و مت سے اس وقت کہا جاتا تھا کہ 27ویں بھی تیار ہے، بس وہ بھی ہو جائے گی، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح یہ ہو گئی اور اب تو خیر اس سے بھی بہت آسان ہوگی، لیکن درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہ تھوڑا اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر تک وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ الٹیمیٹلی اس طرف چیزیں جانی ہیں۔ جب وہ اس طرف چیزیں جائیں گی پھر آپ کو شاید کہانی میں کوئی نیا موڑ نظر آ رہا ہو، پھر وہ کوئی تسلسل کا پھر ایک دفعہ یہ بحث شروع ہو جائے۔ باقی الیکشن اس ملک میں بات ٹھیک ہے، رگ ہوتے رہے ہیں، بالکل ہوتے رہے ہیں، لیکن جو پچھلے الیکشنز میں ہوا ہے یہ کم از کم میں نے تو اپنی پوری اس میں اپنی جو جرنلسٹک لائف ہے اس میں نہیں دیکھا کہ آپ نے 5ویں 6 نمبر والے بندے کو بھی اٹھا کے نمبر 1 کر دیا، یہ نہیں ہوا تھا کبھی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو چیزیں جس طرف چل رہی تھیں کسی اور ملک میں جہاں عدلیہ بھی آزاد ہوتی ہے، جہاں واقعی جمہوریت بھی ہوتی ہے، وہاں چل رہی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے، ہماری جمہوریت بھی اللہ کے فضل سے، اور کسی لوگ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہوتی ہے وہ آمریت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایسا کمال امتزاج بن گیا نا اس دور میں کہ یہ نہ جمہوریت ہے نہ آمریت ہے، دونوں چیزیں ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جج بھی پریشان ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہر چیز بلڈوز ہو رہی ہے، اور وہ آپ نے وہ ججوں کو لا کے اور 26 مطلب آپ نے جو میکس کر سکتے تھے اب آج کی تاریخ تک وہ تسلسل کے لیے آپ نے کر دیا۔ جب اس تسلسل میں کوئی نیا موڑ آنے لگے گا نا پھر دعا اس کہانی میں موڑ بھی آئے گا، نیا رنگ بھی بھرے جائیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ ایک پروگرام رکھیں گی۔ بالکل ہمارا کام ہے۔ ہاں وہ رولا وہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائنز ہوتی ہیں کچھ، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ ریڈ لائن کہاں سے اٹھا کے کہاں کر دی گئی ہے۔ ریڈ لائن ایک جگہ موجود رہے نا تو چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ریڈ لائن اپنی مرضی سے پیچھے سے اٹھا کے آگے رکھ دی جاتی ہے، آگے سے اٹھا کے پیچھے رکھ دی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جاتا ہے۔ جی فیصل صاحب، مطلب آپ سلمان اکرم راجہ تو خبردار کر رہے ہیں کہ لندن پلان کے بعد اب مری پلان کی جو بات ہو رہی ہے، تسلسل کی بات ہو رہی ہے، اس کے سنگین نتائج ہوں گے، تو یہ کیسا تسلسل ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام کو شامل نہ کیا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے، تو کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کس چیز کا تسلسل ہے یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا اس قوم کو۔ 2 دن سے اس ملک میں اتنی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تسلسل قائم رکھنے کا، برقرار رکھنے کا اور جاری رکھنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کسی کو پتہ ہے تسلسل کس چیز کا ہے؟ ابھی عامر صاحب، ایاز صاحب، نوید صاحب یا تو ان کو پتہ ہے تو نہیں بتا رہے، یا پھر مفروض اور اندازوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا
تو یہ اتنا بڑا کوئی فیصلہ ہو گیا کہ اس کو تسلسل کو جاری رکھا جائے گا، تو بھئی قوم کو بتا تو دیں کہ کون سا تسلسل ہے، کس چیز کا تسلسل ہے، یا گمانی کرنا ہے میں نے کہ بھئی یہ گمان کر لیا میں نے بھئی اس چیز کا تسلسل ہے اس کو سوری جی عامر صاحب میں نے تو نام لے کے بات کی ہے، کوئی اشاروں میں نہیں بات کی، سٹریٹ بات کی ہے کہ کس کی تسلسل کی بات ہو رہی ہے، میں تو دائیں بائیں نہیں گھوما، سٹریٹ بات کی ہے۔ وہ تو نہیں، آپ نے جو بات کی آپ نے تو بولا نوٹیفیکیشن ہو گیا، پہ تسلسل کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ نے بولا آئین میں قانون سازی ہو گئی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا تسلسل، میں نے بتا دیا آپ کو، یہی تو کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھے نا، حکومت پارلیمنٹ کا بھی تسلسل ہو سکتا ہے، 5 سال پورے کرے گی پھر 10 سال میں بھی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دعا کہہ رہی ہے یہ سمجھنا ہے پارلیمنٹ کا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو پارلیمنٹ کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا، میں آپ کو آپشن دے رہی ہوں، ایک پارلیمنٹ کہاں سے آ ابھی میں کیا کروں؟ ایک آپشن آپ کو عامر صاحب نے دی ہے، ایک میں دے رہی ہوں۔ یہ پارلیمنٹ کہاں سے آ گیا اس میں؟ جس تسلسل کی بات آپ بتائیں، اب دیکھیں نا میری بات ہم نے تو اس کا مطلب میری بات درست ہو گئی نا کہ پتہ نہیں ہے نا تسلسل کیا ہے، ایک گمان ہے نا۔ نوید صاحب اور عامر صاحب کہہ رہے ہو صحیح ہو، تسلسل چاہ رہے ہیں۔ ہاں نوید صاحب آپ بتائیں کون سا تسلسل ہے؟ عامر صاحب بتا رہے ہیں نا، عامر صاحب کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ نہیں انہوں نے تو بتا دیا نا۔ دیکھیں اگر یہ اب ہم آپ کو آپشن یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب بتا سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کہہ رہی ہیں، نوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب تو بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، تو یہ اتنا خطرناک تسلسل ہے کہ لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کر پا رہے، یہ بھی نہیں بول پا رہے بھائی کس تسلسل کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سسٹم کے تسلسل کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا سسٹم؟ سر سسٹم میں تو سارے پلرز ہیں۔ سسٹم کراچی میں تو کسی اور کچھ کہتے ہیں نا، یہ فیصل روز بات کرتے ہیں، وہ تو کچھ اور ہے، وہ بھی سسٹم ہے، کراچی والے سسٹم کو کی بات نہیں کر رہے۔ یہ بہت خوش اب مجھے عامر صاحب سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا سسٹم پہ پوچھیں جی عامر صاحب سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا کراچی میں جو سسٹم ہے اسلام آباد میں بھی وہی سسٹم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے الگ الگ ہے؟ نہیں ہم نے تو پنڈی کی بات کی ہے، ہم نے تو ملک کی بات کی ہے، آپ کراچی اور اسلام آباد گھومتے رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہے نا جس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو جو لوگ اس وقت لوگ کنفیوز نہ ہو، کیا واضح کریں نا، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ واقعی نہیں پتا، ہم نے تو صرف سوال رکھا ہے نا کہ بتائیں آپ۔ نہیں ایک سیکنڈ، عامر کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کی بات ہو رہی اسلام آباد کی نہیں، معذرت کے ساتھ اسلام آباد اور پنڈی میں نہیں، میں نے کہا کراچی اور میں نے کہا کراچی اور اسلام آباد کے سسٹم کی بات نہیں ہو رہی، میں نے اس طرح فکرہ کہا۔ چلیں آپ آگے بڑھتے ہیں جی فیصل صاحب، کیونکہ سسٹم کا مطلب کراچی اور سندھ میں ایک اور سسٹم ہے۔ میں فون آ گیا ہے، یہ جو بھی بات ہے نا کہ یہ فون آ گیا اب آگے بڑھے، بہتر یہ الیاس صاحب پہ چلی جائے۔ یہ نا ابھی آپ لگتا ہے شرارت یہ کیونکہ طے نہیں ہو پا رہا، کل آپ نے سوال رکھنا ہے اور یہ طے کر کے سوال رکھنا ہے کہ آپ کس تسلسل کی بات کریے تاکہ اسی حساب سے نہ جواب دیا جائے، کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ بولا۔ سر وہ تو آپ کو راستے بتائے، اب آپ آ جائیں پوائنٹ کی طرف، نہیں تو پھر میں الیاس صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ریاست ہے، یہاں ایک آئین ہے اور قانون ہے، اگر اس آئین اور ریاست کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اچھا ہمارے اور آپ کے تسلیم کرنے سے تو فرق نہیں پڑتا نا، طاقتور صاحب اقتدار لوگ، تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کم سے کم یہ تو بتا دیں نا بھائی تسلسل کر رہے ہوں گے، ہمیں تو اس بات کا یقین کامل ہے آئین و قانون کے مطابق ہی ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو بتائیں نا کس تسلسل کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی۔ رانا ثناء اللہ کا جو آخری جملہ ہے، ہمیں تو پہلے ہی شک نہیں تھا آپ لوگوں کو کچھ ہوگا، تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے ملک کے اندر، یہ اگر ہائیبریڈ نظام جس کو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اس کو جاری رکھنے کا تسلسل ہے، تو اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو جاری ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی جاری ہو، اس دفعہ فارم 47 ہوا، اگلی ہو سکتا ہے کہ فارم 58 ہو جائے یا 68 ہو جائے، تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھوڑی ہے، لیکن اس ملک میں چیزوں کو نا اگر اتنا گنجلک بنا دیا جائے گا نا تو یہ لوگ خود چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں، عام آدمی نہیں کر رہا، میڈیا نہیں کر رہا، سوشل میڈیا نہیں کر رہا، ملبہ آپ گرا دیں چاہے اس پہ، آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ رکھیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ رکھیں، صحیح وہ صحیح کام ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا بھائی،
بھائی 26ویں ترمیم آئی، اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، صحیح آئی غلط آئی، اس پہ ہو سکتی ہے، پتہ ہے نا 26ویں ترمیم آئی، یہ اس کا جو ہے اسکرپٹ تھا، یہ اس کا جو ہے نا متن تھا، ہو گئی، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بھائی صحیح ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، غلط ہو گئی، اچھی ہو گئی، بری ہو گئی، دونوں باتیں. لیکن اتنی بڑی ڈیبیٹ اس ملک کے اندر چل رہی ہے اور اندازوں مفروضوں پہ چل رہی ہے، یہ اچھی علامت نہیں. اس سے لوگوں عام آدمی کے اندر جو ہے نا پھر خود بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بدگمانی کون پیدا کر رہا ہے؟ اس بدگمانی کو نہیں پیدا کریں. اگر آپ یہ بدگمانی پیدا کرتے ہیں تو اس سے آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کا مذاق بنتا ہے، آپ کی کمزور حیثیت جو ہے حکومت کی وہ سامنے آتی ہے. بہتر یہ بھائی آپ کلیئر کٹ بتائیں بھائی یہ میٹنگ ہوئی ہے مری کی، اس میں یہ چیز طے ہو گئی، ختم ہو گئی بات. کسی کو پسند آئے گی، کسی کو پسند نہیں آئے گی. جس کو پسند آئے گی وہ واہ واہ کہے گا، جس کو نہیں پسند آئے گی اس نے کیا کر لینا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیں جی جو کہہ رہے ہیں کہ تسلسل پالیسی کا، تو پالیسی تسلسل تو چل رہا ہے گورنمنٹ کا. جو بھی سسٹم ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کے بارے میں، اس کے لیے تو سب کچھ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ پالیسی چل رہی ہے. تو اب یہ ظاہر ہے یہی ہے کہ جو ہے کہ تسلسل پالیسیوں کا کہ آپ کی اکانومی کو، پولیٹیکل سسٹم اس کو دیکھنا ہے. پولیٹیکل سسٹم کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ چلتا ہے کہ جو کیونکہ سیاسی جماعت جو ہے وہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، لیکن اکانومی کو جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے تاکہ ملک کی جو براہ راست جو ملوث ہے، جو منسلک ہے عوام ہے اکانومی سے، کہ تاکہ ان کو کوئی ریلیف ملے. آپ کی اکانومی چلے گی تو سارا پولیٹیکل سسٹم بھی چلے گا. ہمارے ہاں الٹ کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کیا جاتا ہے، اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے. اکانومی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. آپ دیکھ لیں ملک میں بھی اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے برعکس جو ہے دوسری پالیسیز کو بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. حالانکہ سب گورنمنٹ کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے کہ ملک کو اس ٹائم جو ضرورت ہے، عوام کو جو ضرورت ہے، جو لوگ سڑکوں پر ہیں، جو ڈوب گئے ہیں، جن کی جمع پونجی ڈوب چکی ہے، ان کو کس طرح بحال کرنا ہے، ان کو کس طرح ریوائیو کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس چیز پر فوکس ہونا چاہیے. ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے سب لوگوں کی، تو وہی ڈائریکشن ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز میں تسلسل. یہ وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو اس کے سارے بجٹ جو اس کی ڈیولپمنٹ کی سکیمز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو تو کرنا ہی نہیں، پھر دوبارہ اس تختی کو نہیں کرنا. نئی پالیسیز لے کے آتے ہیں، اپنی نئی چیزیں کرتی ہیں، جو پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. ٹیکس لیتے وقت تو گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے وہ تو ایسے لیتی ہے ٹیکس جیسے ان کا حق ہوتا ہے. بالکل وہ اپنے لیے استعمال کرے، عوام کے لیے وہ ٹیکس حرام ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے جو ٹیکس استعمال کیا جائے وہ ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے حلال ہے. اور دیکھ لیں اس وقت جو بھی چیز دیکھ لیں وہ پالیسیوں کا تسلسل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی سیلری 1000 گنا بڑھا لی اور عوام کی 15%. بہت اچھی ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں. اس چیز کو نہیں لے کے آنا چاہیے. پالیسیز وہ آنی چاہیے جس سے آپ کی اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. جی فیصل صاحب نہیں سنیں آپ غور سے سنیں. تو آپ نکلیں جو آپ بتائیں گے. سیلری کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے، بتائیں نا. جی وہ بتا رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگ مہر بیٹھے ہیں ہمارے. جی خبر دیں، یہ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس پر بحث ہوئی، یہ سیلاب آیا، اس پر بھی بحث ختم ہو جائے گی 2-3 دن بعد. نہیں میں اپنی زمین کی بات کر رہا ہوں. جی تو یہ جو چیزیں ہیں ہم لوگوں کو چاہیے فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں کو. دیکھیں ساری بحث کا جو مسئلے کل جو ہے نا وہ الیاس صاحب نے کیا ہے کہ تسلسل ہے وہ سیلری کا ہے. زیادہ لوگوں کو اب دیکھیں سیلری سے 1000 گنا لے بیٹھا ہے. جی اسمبلیوں میں نہیں، اس میں 1000 گنا اضافے کی بات ہے. تسلسل یہ نہیں ہے سیلری صرف. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ تسلسل وہ اپنی تنخواہوں میں رکھتے ہیں، عام آدمی کے لیے تو کوئی تسلسل نہیں ہے. بالکل